بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف کے بے شمار فائدے ہیں اور جس کو جو فیض ملتا ہے وہ درود پاک کو اسی انداز سے پیش کرتا ہے۔ آب کوثر کتاب درود پاک کی بے پناہ فضیلت و برکات والی کتاب ہے، اور اس کے جو رائٹر ہیں مفتی محمد امین صاحب، وہ اپنی کتاب میں درود شریف کے حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ درود پاک آب حیات ہے، وہ آب حیات کے ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ بالفرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لے اور پھر اسے 5000 یا 10,000 سال تک بلکہ قیامت تک کی زندگی بھی مل جائے، تو دنیاوی زندگی تو گدلی زندگی ہے، پریشانیوں والی زندگی ہے، دھوکے فریب والی زندگی ہے، تو آخرکار ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے اسے پی لیا اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں، مثلا 1000 لاکھ کروڑ ارب خرب یا جتنے بھی سال، یہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ ابدی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس زندگی میں گدلا پن نہیں، دھوکہ فریب نہیں، بے چینی نہیں، دکھ درد نہیں، بلکہ چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو دنیا کا آب حیات اس آب حیات کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو درود پاک کے متعلق انہوں نے کتنی پیاری بات کہی کہ درود شریف ہی ہمارے لیے آب حیات ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ درود پاک اسم اعظم ہے، جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام خواہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے سب پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود شریف سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ آج انسان مصیبتوں میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا اور اس ذات بابرکت کے دامن سے دور ہو گئے، جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور ان نت نئی مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے قریب ہوگا، ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی جائیں گی۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، اور جو ان کے قدموں سے دور ہو گیا وہ پس گیا۔ اس کی مثال کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے، اور یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ان کی شان اس سے بہت بالا و اعلیٰ ہے، اس سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ مثال یہ کہ چکی خواہ دستی یعنی گھریلو چکی ہو یا مشینی، طریقہ کار ایک ہی ہے، وہ یہ کہ درمیان میں ایک مرکز، ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد پتھر گھومتا ہے، اور اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں۔ وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہو جاتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور پس جاتے ہیں۔ دانے جتنا کلی کے قدموں سے دور ہوں گے اتنا ہی پتھر کی مار زیادہ پڑے گی۔ آپ ہی سوچ کر بتائیں کہ جو دانہ کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے اسے پتھر کی گردش کا کیا ڈر، اور جب کلی کا دامن چھوٹ گیا چکی کی گردش اسے نیست و نابود کر دے گی۔ بلا تشبیہ کائنات کا مرکز وہ ذات گرامی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا۔ ساری کی ساری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو شخص ان کے قدموں سے لپٹ رہا ہے، ان کے قدموں سے لپٹ گیا ہے، اسے گردش زمانے کا کیا خوف؟ اسے گردش زمانہ اس وقت ہی اپنی لپیٹ میں لے گا جب وہ مرکز کائنات کا دامن چھوڑ دے گا۔ لہٰذا ہمارے حادثات زمانہ سے پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور قرب کا ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ تو یعنی جتنا ان پر درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی ان کے قریب ہوتے جائیں گے، اور جتنا ان کے قریب ہوں گے اتنی ہی ہماری پریشانیاں مسائل ختم ہوتے جائیں گے۔ تو بلا شبہ درود شریف پڑھنے میں سارے کے سارے فائدے پوشیدہ ہیں۔ جو اس سے دور ہوا وہ در حقیقت خیر سے دور ہو گیا، اور جو درود پاک کو تھام لے، درود پاک کثرت سے ورد کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں ختم ہوں گی، مسئلے حل ہوں گے، کام بنیں گے، حاجات پوری ہوں گی۔ اور یہی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائیں، ان کی ذات اقدس پر روزانہ کثرت سے محبت کے ساتھ، توجہ ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ یہی وہ آب حیات ہے، یہی وہ اسم اعظم ہے کہ جس سے مل گیا اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی، اور جنت میں وہ خوشحالی کے ساتھ رہے گا۔ جنت میں وہ بلا حساب و کتاب داخل ہوگا، حوض کوثر سے پیے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں؟ جب مفتی محمد امین صاحب نے اتنا پیارا نسخہ بتا دیا، درود پاک کی اتنی برکت، اتنی بڑی فضیلت بتا دی، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود شریف ورد کریں، اور درود پاک پڑھ کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ رشتہ، یہ نسبت دونوں جہاں میں کام آئے گی۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے، محبت سے، توجہ سے، ادب سے، خلوص نیت کے ساتھ درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔